من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ چلے، امید ہے کہ گزشتہ دروس پہلے جو کچھ پڑھایا جا چکا ہے آپ لوگوں کو انشاءاللہ اسے آپ لوگوں نے یاد کیا ہوگا۔ ٹھیک، کل جہاں پہ درس چھوڑا تھا آج اسی سے آگے بڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، استقان تک ہوا تھا۔ استقان بتایا تھا چائے کی پیالی یا وہ چھوٹا گلاس جو مخصوص ہوتا ہے چائے پینے کے لیے، جس میں پانی نہیں پیتے، صرف چائے پیتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد ہے استخر۔ کیا ہے؟ استخر۔ جی، استخر۔ استخر اردو میں ہمارے یہاں اگر بولیں گے تو بڑا حوض بولیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ اردو میں، انگلش میں سوئمنگ پول۔ ہاں، سوئمنگ پول وہ بڑا سا حوض ہوتا ہے جو پانی سے بھرا ہوتا ہے، جس میں لوگ نہاتے ہیں، تیرتے ہیں، کودتے ہیں، اچھلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہ تصویر بنی ہوئی ہے سوئمنگ پول۔ ٹھیک ہے، بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، سب کے لیے ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں استخر۔ ٹھیک، سوئمنگ اگر اس کو لکھیں گے اردو میں سوئمنگ پول، ٹھیک، ایسے لکھ لیں۔ ٹھیک، یہ ہو گیا آپ کے۔ چلیں جملہ بناؤ۔ وسیم، استخر۔ استخر آب دارد۔ استخر آب دارد۔ ٹھیک، خوب، زیادہ کو زیادہ بولتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بنانے کی کوشش کرو، بڑے کے چکر میں مت پڑو۔ ابھی استخر آب دارد ہو گیا، بس ختم۔ استخر بزرگ است۔ استخر بزرگ است۔ احسن۔ مدرسے استخر دارد، مدرسے میں استخر ہے، بول دو۔ مدرسے استخر نہ دارد۔ اس کے بعد ہے ایران۔ ایران، ٹھیک ہے، ایران ملک کا نام ہے۔ ایران ملک کا نام ہے، ایک کنٹری ہے، ٹھیک، جہاں کی زبان فارسی ہے۔ ٹھیک، ایران، من ایران را دوست دارم، میں ایران کو پسند کرتا ہوں۔ ایران خیلی دور است، ایران بہت دور ہے۔ مثلا زبان ایران فارسی است، ایران کی زبان فارسی ہے۔ اب ایران کے لیے جو بھی جملہ بول سکتے ہیں۔ تہران پائے تخت ایران است، پائے تخت کہتے ہیں راجدھانی کو، تہران، ابے تہران پائے تخت ایران است، تہران ایران کی راجدھانی ہے۔ جی بولیں۔ من در ایران زندگی می کنم۔ من در ایران زندگی می کنم، میں ایران میں رہتا ہوں، میں ایران میں رہتا ہوں۔ من می خواهم ایران بروم، میں ایران جانا چاہتا ہوں۔ روضہ امام رضا در ایران است، امام رضا علیہ السلام کا روضہ، قبر امام رضا در ایران است، ایران میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایسے کریں۔ من در ایران درس می خوانم، میں ایران میں پڑھتا ہوں۔ یہ اس طریقے سے چلیں۔ اس کے بعد ہے استگاہ۔ استگاہ، گاہ، استگاہ کیا ہے؟ ایست، یہ دیکھیں دو الگ الگ شبدوں سے، دو الگ الگ لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ایک ہے ایست،
ٹھیک، یہ است ہے، اور پلس گاہ، یہ دونوں کو ملا دیا تو بن گیا استگاہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہونا، رکنا، ٹھہر جانا۔ اس یعنی ہاں، اگر کسی کو روکنا ہوتا ہے تو فارسی میں کہتے ہیں آقا بیست، بیست، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن عام بول چال میں جب وہاں جائیں گے تو لہجے میں آقا وائسا، کیا بولتے ہیں؟ سمجھ بھی نہیں پاؤ گے کہ کیا بول رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کبھی کبھی بالکل واضح کہیں گے آقا بیست، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بیست تو سمجھ میں آتا ہے کہ استادن سے بیست، کھڑے ہو جاؤ، رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، لیکن عام بول چال میں کہیں گے آقا وائسا، کیا بولے؟ وائسا۔ اب یہ کہاں ایست اور کہاں وائسا کچھ سمجھ میں نہیں آئے گی۔ عام بول چال میں بولتے ہیں آقا وائسا، ہاں وائسا، بچے کجا میری وائسا، آقا کجا میری وائسا، وائسا منم باتو میاں، بس اس طریقے سے بولیں گے، رک جاؤ مجھے بھی تمہارے ساتھ آنا ہے۔ تو یہ اس یعنی ٹھہر جانا، رک جانا، گاہ یعنی جگہ، گاہ یعنی کہتے ہیں نا قبرستان کو کہتے ہیں آرام گاہ، آرام گاہ، آرام کرنے کی جگہ۔ ابے مردے کہاں کا آرام کرتے؟ مردے مرے ہوئے لوگ، آرام گاہ، قبر کو کہتے ہیں آرام گاہ۔ جہاں بال کٹوایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں آرائش گاہ۔ کیا کہتے ہیں؟ آرائش گاہ، آرائش گاہ۔ آرائش یعنی سجنا سنورنا، گاہ یعنی جگہ جہاں سجایا جاتا ہے، جہاں سنوارا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جہاں کتابیں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مثلا کوئی بھی چیز ہو، نمائش گاہ، نمائش جہاں کی جاتی ہے، چیزیں دکھائی جاتی ہیں، تو یہ اس یعنی کھڑا ہونا، رکنا، ٹھہرنا، گاہ یعنی جگہ، استگاہ یعنی کھڑے ہونے کی جگہ، اسٹاپ جس کو انگلش میں بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اسٹاپ، استگاہ یعنی اسٹاپ، استگاہ یعنی اسٹاپ۔ اب یہ جو اسٹاپ ہوتا ہے الگ الگ چیزوں کا ہوتا ہے، کہیں بس رکنے کی جگہ ہوتی ہے، بس ٹھہرنے کی جگہ بس اسٹاپ ہوتا ہے، کہیں آٹو کے لیے ہوتا ہے، کہیں ٹیکسی کے لیے ہوتا ہے، اور کہیں ٹرین کے لیے ہوتا ہے، کہیں پلین کے لیے ہوتا ہے۔ البتہ پلین کے لیے اسٹاپ نہیں ہوتا، اس کے لیے بہر صورت۔ تو یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بس کے لیے ہوتا ہے، کبھی موٹر کے لیے، کبھی ٹیکسی کے لیے، الگ الگ ہوتا نا، ہاں، تو اس کو پھر الگ الگ نام سے اب پکاریں گے۔ مثلا یہ استگاہ یعنی رکنے کی جگہ ہو گئی، کس کے رکنے کی جگہ؟ اس کے آگے اگر آپ لگا دیں گے اتوبوس، اتوبوس، بس کو کہتے ہیں اتوبوس، بس کو کیا کہتے ہیں؟ اتوبوس۔ اگر آپ نے کہا استگاہ ہے اتوبوس یعنی بس اسٹاپ، کیا ہو جائے گا؟ استگاہ یعنی اسٹاپ، اتوبوس یعنی بس، تو کیا ہو جائے گا؟ بس اسٹاپ، ٹھیک۔ اگر یہیں بس کی جگہ پر آپ یہاں لگ دو تاکسی، کیا کہیں گے؟ تاکسی، تاکسی کہتے ہیں ٹیکسی کو، ٹھیک، تو کیا ہو جائے گا؟ ٹیکسی اسٹینڈ، ٹیکسی اسٹاپ جہاں ٹیکسی رکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرین اگر ہو کیا کہیں، کیا کہتے ہیں نا؟ قطار، جی، استگاہ ہے قطار، کیا بولتے ہیں؟ قطار، قطار، قطار یعنی ٹرین، قطار یعنی ٹرین، کہیں گے استگاہ قطار۔ یا ریلوے اسٹیشن کو ایک نام اور دیا جاتا ہے، استگاہ قطار کے علاوہ اس کو بولتے ہیں راہ آہن، کیا بولتے ہیں؟ راہ آہن۔
راہ آہن، راہ یعنی راستہ، آن یعنی لوہا، وہ لوہے کا راستہ جہاں ہوتا ہے، یعنی کہاں ہوتی ہے ریلوے کی چل. تو بہر صورت یہ ہو گیا استگاہ یعنی اسٹاپ. ٹھیک ہے، کیا کہیں گے؟ انجا استگاہ اتوبوسس. کیا کہیں گے؟ انجا استگاہ اتوبوسس، یہاں بس اسٹاپ ہے. انجا استگاہ تاکسیس، وہاں ٹیکسی اسٹاپ ہے. ان استگاس، استگاہ از انجا دور است، اسٹاپ یہاں سے دور ہے. یا استگاہ نزدیک است، اسٹاپ کیا ہے؟ نزدیک ہے. یا آپ کہیں گے مثلا کہ اتوبوس در استگاس، بس اسٹاپ پہ ہے. ٹھیک ہے، ہاں. تو یہ ہو گیا استگاہ. اس کے بعد آ جاؤ اتاق. کیا ہے؟ اتاق. اتاق یعنی کمرہ. کیا ہے؟ کمرہ، روم جس کو بولتے ہیں انگلش میں. اتاق یعنی کمرہ، روم. بیمار در اتاقس. ٹھیک، اور بولو. من اتاق نہ دارم، من اتاق ہستم. پاگل کہہ رہا من اتاق ہستم. تو کیا کیا ہے بابو، سمجھ میں نہیں آتی. ہاں نہ ٹھیک ہے، چلو من اتاق ہستم، بڑھیا. او بھائی کمرہ ہی کیا کرنے کا. جی، من اتاق دارم، من در اتاق ہستم. من در اتاق، من اتاق تمیز میں جی، من اتاق را تمیز می کنم، میں کمرہ. یا کہیں کہ اتاق من تمیز است، اتاق من تمیز است. اتاق کولر دارد، اتاق پنکھے دارد. اتاق اتو دارد، اتاق لامپ دارد. اتاق تخت دارد. احسن، ہاں جو بھی کہہ دیجیے. اتاق، اتاق سمجھ میں آ گیا. ٹھیک، اتاق یعنی کمرہ. اتاق کے بعد اتو. کیا ہے؟ اتو. ہاں اتو. اتو ہاں. آئرن، پریس، استری. استری بھی بولتے ہیں، البتہ وہ ہندی والا نہیں. ہاں، اتو یعنی پریس، استری. ہاں، جس سے سکڑے ہوئے کپڑوں کو برابر کیا جاتا ہے. کو اس کے لیے جملہ من دارم. من کے ساتھ دارم آتا ہے. کبھی بھی بولنا من لگانا تو آخر میں کہنا دارم. من اتو دارم. تو اتو، تو کے ساتھ بھی دارم، من بھی دارم، تو بھی دارم. دارد آتا ہے. تو داری ابھی وہ آئے گا. چلیں. ان اتو نوس، ان اتو سفیدس، اتو ارزانس. اتو ارزانس، ارزان یعنی سستا. گرانس، ارزان سستا، گران یعنی مہنگا. اتو در اتاقس. احسنت. اتو در اتاقس. صحیح، احسن. چلیں اس کے بعد آ جائیں اوگاندا. اوگاندا، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں. یہ افریقہ کا ایک ملک ہے. کیا ہے؟ ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے. ٹھیک، یہ ایک ملک ہے، ایک کنٹری ہے. اس کا کوئی معنی نہیں ہے،
سمجھ رہے ہیں؟ تو ہاں اس کے بعد ایک یہ او اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. او کیا ہے؟ او دیکھیں، او اس کا مطلب ہوتا ہے وہ. ایک آتا ہے وہ کے لیے آن بھی کہتے ہیں، آن یعنی وہ. فرق کیا ہے دونوں میں، اس کو ضرور سمجھو، اس لیے کہ اکثر مسٹیک کرتے ہیں، اکثر غلطی کرتے ہیں. او کی جگہ ان لے کے چلے جاتے ہیں، ان کی جگہ او لے کے چلے جاتے ہیں. دونوں الگ الگ، دونوں کے معنی وہ ہے لیکن فرق ہے دونوں میں. آن کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ کسی چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں. جو چیز دور ہے، دور کی چیز کی طرف جب اشارہ کریں گے آپ تو اس کے لیے آن لائیں گے. جیسے آن درخت اس، وہ درخت ہے. آن مسجد اس، وہ مسجد ہے. آن اتوس، ٹھیک. آن خرگوش اس، آن استغاث. آن یعنی وہ، یہ اشارے کے لیے. لیکن یہ او جو آتا ہے کس کے لیے آتا ہے؟ وہ کسی ایسے فرد کے لیے، ایسے انسان کے لیے کہ جو یا غائب ہو یا مثلاً کہ دور ہو. آدمی کے لیے آتا ہے صرف اور صرف، وہ بھی اشارے کے لیے نہیں. کیا ہے یہ؟ ضمیر ہے. کیا ہے؟ ضمیر. اس کو کہتے ہیں ضمیر. یہ جب کسی انسان کا نام نہ لینا ہو، نام کی جگہ پر او استعمال ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر ابھی آپ کا دوست غلام علی، مثال کے طور پہ کیا ہے؟ غلام علی کا نام کیا ہے؟ غلام علی ہے. لیکن آپ کو اس کا نام نہیں لینا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ گیا. میں آؤں، اگر میں آنے کے بعد کمرے میں پوچھوں کہ بھائی وسیم غلام علی کہاں ہے، تو آپ دو طریقے سے جواب دے سکتے ہو. آپ کہہ سکتے ہو غلام علی گیا، یا کہہ سکتے ہو وہ گیا. تو یہ جو وہ کہہ رہے ہو، یہ اس کی نام کی جگہ پر تم بول رہے ہو، ہے نا؟ اس کی نام کی جگہ پر. تو یہ او رفت آپ کہیں گے. ایک مرتبہ کہیں گے غلام علی رفت، غلام علی گیا. آپ چاہو تو غلام علی کو ہٹا کے کہہ سکتے ہو او رفت. کیا ہے؟ تو یہ او اور اس کا جمع آتا ہے آنہا. او کا جمع آتا ہے آنہا. او یعنی وہ، آنہا یعنی وہ سب، وہ سب. ٹھیک. تو کہیں گے او برتقال دارد، او آب دارد. او پسر است، او دختر است. ہاں، او دو پا دارد، او دو چشم دارد. ہاں، او در اتاق است. ٹھیک. یہ اس طریقے سے چلیں. اس کے بعد کامل کنیت. یہ کامل کنیت کتاب میں جو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. ابھی جو کلمات آپ لوگوں نے پڑھے ہیں انہی کلمات کو یہاں پر بشکل ناقص یعنی ادھورا لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے. کسی کلمے کا ایک حرف، کسی کا دو، کسی کا تین، ایسے لکھا گیا ہے. اور کچھ کلمات کو مس کر دیا گیا ہے، کچھ حروف کو مس کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، تو جو مسنگ حروف ہیں اس کو آپ کو لکھنا ہے. یہ صرف اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے املا صحیح ہو سکے آپ کا، تاکہ آپ کا املا صحیح ہو سکے، ہر کلمے کو صحیح طریقے سے آپ لکھ سکے. ایک دوسرے اسی بہانے آپ کلمات کو دہرا سکیں اور اس کے میننگ یاد کر سکیں. پہلا ایک بار آپ نے پڑھ لیا پھر دوبارہ اسی کو لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے اگر لکھو تو املا بھی صحیح ہو اور املا کے ساتھ ساتھ یہ کلمات تمہیں یاد بھی. اب چونکہ مدرسے کی کتاب ہے تو میں نہیں کہوں گا کہ مدرسے کی کتاب پہ لکھو، لیکن اگر لکھ نہیں سکتے تو کم از کم
غور سے اس کو مطالعہ کرو، دیکھو اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ کہاں کیا لکھنا ہے. ٹھیک چلے. اچھا الف ختم ہو گیا. ادھر سنو، تم لوگ آپس میں بکواس مت کیا کرو، نہیں سر پھوڑ دوں گا مار کے. الف ختم ہو گیا. ٹھیک. اب آ گیا حرف بے. حرف بے. جلدی جلدی آگے بڑھو، یہ کتاب ختم ہو. سمجھ رہے ہیں؟ بے میں سب سے پہلا کلمہ ہے بستنی. کیا ہے؟ بستنی. بستنی یعنی آئس کریم. بستنی یعنی آئس کریم. اب آئس کریم بھی الگ الگ طریقے سے ہوتی ہے، الگ الگ لکڑی والی ہوتی ہے، وہ کون والی ہوتی ہے، ڈبے میں آتی ہے، پر فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو اس کو بستنی کہیں گے. البتہ اب الگ الگ کرنے کے لیے کچھ اور چیزیں جوڑنی پڑتی ہیں اس کے ساتھ. مثلا اگر آپ کو لکڑی والی چاہیے تو بولیں گے بستنی، یہ چوبی لکڑی والی ہے نا. ٹھیک. کچھ اور چاہیے تو کچھ اور والی بنو. بستنی یہ جابئی ڈبے والی چاہیے آپ کو. ہاں تو بستنی یعنی آئس کریم. ٹھیک. جملہ بتاؤ. بستنی سرد. احسن. شیرینس. بستنی شیرینس. بستنی میٹھی ہے، یعنی آئس کریم میٹھی ہے. ہاں ان بستنی. آؤ بولے جلدی جلدی. بستنی در یخچالس. یخچال کہتے ہیں فریز کو. فریز کو کیا کہتے ہیں؟ یخچال. یخچال کہیں گے بستنی در یخچالس. کودک بستنی دارد. کودک بستنی دارد. بچہ بستنی رکھتا ہے، یا کودک بستنی می خورد کھاتا ہے. چلیں بہرصورت ایک اہم بات سن لو، اس کے بعد جاؤ. ابھی تک اس ہفتے میں جتنا پڑھایا ہے، اس ہفتے میں جتنا پڑھایا ہے وہ سب سنیچر کو سنوں گا. خالی پڑھائی نہیں ہوگی، پڑھائی کے ساتھ ساتھ سنانا بھی ہوگا. پہلا پڑھتے جائیں گے اور آپ پتہ نہیں یاد کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جب سنوں گا تب نہ پتہ چلے گا. تو سنیچر کو ابھی پورے ہفتے جتنا پڑھا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، وہ کہیں سے بھی پوچھوں گا، سب یاد ہونا چاہیے. کہیں